تو نبی وہ ہے جس کو نئی کتاب نئی شریعت نہیں ملتی، بلکہ پریویس سابقہ شریعت کی تبلیغ اور اشاعت کرتا ہے، اور رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت ملتی۔ لہذا جو بھی رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن ہر رسول کے لیے ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے سمجھو مولوی اور مفتی، تو مفتی مولوی بنے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، پہلے مولوی بنے گا تب مفتی بنے گا۔ بس کوئی مفتی مولوی ہوئے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، لیکن مولوی مفتی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کے تعلق سے جب ہم دیکھیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے، اور جو عام ہے وہ عام ہے، رسول بھی نبی ہوتا ہے، اور جو خاص ہے وہ خاص ہے، نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، نبی کیوں نہیں کہا؟ نبی کہتے تو عام ہو جاتا۔ دیکھو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو جب نبی عام ہے اور تمام نبیوں کے آخری کڑی ہیں، تو رسولوں کے بھی خاتم ہوئے، نبیوں کے بھی خاتم ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ اگر خاتم المرسلین کہتے تو حضور کے بعد میں کوئی نیا نبی آ سکتا تھا۔ نیا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اور جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ ان کو قرآن بھی سکھلائیں گے، حدیثیں بھی سکھلائیں گے، تورات بھی سکھلائیں گے، انجیل بھی سکھلائیں گے۔ تو تورات و قرآن و حدیث اللہ سکھلائیں گے، معلوم ہوا کہ وہ اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کی اس کے مطابق رہنمائی کریں گے۔ اور پہلے جب تھے تو اللہ نے تورات اور انجیل سکھلائی تھی، اس کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ تو وہ نبی آئیں گے لیکن نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ تو پرانے نبی ہوں گے جو آئیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور اسی پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے یا ان کی نبوت ختم؟ اگر نبوت ختم تو ان کا نقصان ہو گیا، حضور کے دور میں آئے تو اپنی نبوت گم کر دی، اور اگر اپنی نبوت پر برقرار ہیں تو اپنی نبوت پر عمل کریں گے۔ تو حضور خاتم النبیین کہاں ہوئے؟ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بیکار سوال ہے۔ تشریف لائیں گے، اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر قرآن و حدیث اللہ ان کو سکھلائیں گے، اس کے مطابق خود بھی عمل کریں گے، مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، اور اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے۔ جیسے آپ کا صدر دنیا کے کسی ملک میں گیا، یا ہمارے انڈیا کا وزیر اعظم آپ کے اس ملک میں آیا، تو جتنے دن وہ امریکہ میں رہے گا وہ اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی عہدہ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ وزیر اعظم ہے اپنے ملک کا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر ان کی نبوت ان کے زمانے کی، مگر وہ نبوت برقرار ہے، مگر جب تک وہ امریکہ میں رہیں گے امریکہ کے ٹریفک کے قانون کا فالو کرنا پڑے گا۔ ایک لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے یا غیر مقلد ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اس کا جواب یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کا فالو نہیں کریں گے۔ جیسے تمام مجتہدین قرآن کریم کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ قرآن و حدیث سے وہ مجتہد ہوں گے، اللہ نے ان کو پڑھایا۔ یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ نے پڑھایا، تو اللہ کا پڑھایا ہوا وہ بھی مجتہد نہیں بنے گا، پھر کون مجتہد بنے گا؟ حضور کے پڑھائے ہوئے سارے صحابہ مجتہد بن گئے،
حضور کے پڑھائے ہوئے سارے صحابہ مجتہد بن گئے، تو اللہ کا پڑھایا ہوا بھی مجتہد نہیں ہوگا؟ وہ مجتہد ہوں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے تو غلط لکھا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لہذا یہ سوال تو فضول ہے کہ وہ کیا ہوں گے، حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے؟ جواب یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہوں گے اور قرآن و حدیث سے براہ راست شریعت اخذ کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور امت کی بھی رہنمائی کریں گے۔ خیر بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں تو اصل یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ مِن نَبِيٍّ، کیوں نہیں کہا؟ اس کو سمجھو۔ ابھی میں نے فرق بیان کیا تھا، اس فرق کو اور واضح کرو۔ وہ ہستی جسے ابتداءً غیر مسلمین کی طرف بھیجا گیا، چاہے ٹوٹلی چاہے پارشیلی، وہ رسول ہے۔ اس کو نئی کتاب ملے گی، نئی شریعت ملے گی۔ جو لوگ ایمان میں آئیں گے وہ مومنین ہوں گے، نہیں آئیں گے وہ کافر ہوں گے، کشمکش ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ بنی اسرائیل ہی کی طرف نہیں بھیجے۔ بنی اسرائیل تو مسلمان تھے، گمراہی آ گئی تھی، بھیڑیں کھوئی گئی تھی، لیکن تھے مسلمان۔ مگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، قبطیوں کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کافر و مشرک تھے۔ نوح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو نوح علیہ السلام رسول تھے۔ کیوں؟ وہ مشرکین کافروں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، 80 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے، یہ مسلمان۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے اور فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے۔ اسی طریقے پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو دنیا میں ایک مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے دعوت دی اور لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، ایمان لائے، لیکن پہلے تو وہ مشرکین طرف مبعوث، پھر جو مسلمان ہوئے ان کی طرف بھی مبعوث۔ تو رسول میں یہ ہے، رسول میں یہ شرط ہے کہ وہ کافروں کی طرف بھیجا گیا ہو۔ اگر صرف مومنین کی طرف بھیجا گیا تو وہ نبی ہوگا، اور رسول وہ ہوگا جو کافروں کی طرف اصالتاً بھیجا، پھر وہ جو ایمان لائے ان کو اللہ کی کتاب پہنچائی، اللہ کا دین پہنچایا۔ تو آگے مضمون آ رہا ہے توحید کا۔ تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ رسول دے گا، مشرکین کو دعوت دے گا۔ اس لیے نبی نہیں کہا، یہ کہا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء آتے، آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دو نبی اور ہوئے ہیں، حضرت شیش ہیں، حضرت ادریس ہیں یا الیاس ہیں، وہ سب انبیاء تھے، رسول نہیں تھے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور آخری رسول ہمارے آقا۔ جتنے رسول بھیجے گئے ان کی طرف ایک ہی عقیدہ وحی کیا گیا ہے، لا انہ لا الہ الا انا۔ ان کی طرف یہ وحی کی گئی کہ معبود میں تنہا، میں ہی ہوں معبود، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدونی، جب میں ہی معبود ہوں تو میری بندگی کرو۔ کسی اور کی بندگی کیسے ہو سکتی؟ جب کوئی معبود ہی نہیں تو میں ہی معبود، میری بندگی کرو۔